اس کے بعد جو آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 تک آنے والی ہیں، ان کا پس منظر یہ ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، اور 13 سال انہوں نے اس حالت میں گزارے کہ ان کو کفار کی طرف سے بڑی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کی اجازت دی، اور اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کو یہ شرف بخشا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کریں، اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام امن و عافیت کے ساتھ رہ کر دین کی تبلیغ و دعوت کا کام انجام دیتے رہیں۔ تو جب مدینہ منورہ میں ایک استقرار کی صورت پیدا ہو گئی، تو اب جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور اپنے دین پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار اس لیے ہو گیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا، تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں، تاکہ وہاں امن اور عافیت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ یہ حکم آیا تو مسلمان جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے ان پر ہجرت کرنا اور مدینہ منورہ جانا فرض ہو گیا، بلکہ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے، ایک طرح سے وہ ایمان کی علامت بن گیا کہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑیں اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے وہاں آباد ہو۔ اور یہ حکم فتح مکہ تک جاری رہا، یعنی جب تک مکہ مکرمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح نہیں کیا، اس وقت تک وہاں کے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ ہجرت کریں۔ البتہ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے معذور ہوں اور وہ ہجرت اپنے ذاتی اعذار کی بنا پر نہ کر سکیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی اور عذر ان کو لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتے، تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ تھے۔ اور جو لوگ بغیر کسی عذر کے ہجرت نہ کریں ان پر اللہ تبارک و تعالی نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے ہجرت کر لیں ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس سیاق میں یہ آیات کریمہ جو ہے ان کا ترجمہ دیکھیے، ان آیات کو پڑھ کر میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنیٰ ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔
چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہجرت عربی زبان میں اس کے لفظی معنی یہ حجر سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں، اور جب اصطلاح شریعت میں ہجرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلا جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کی تعریف میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ آدمی ہجرت کرے اور اپنا وطن چھوڑے تو دینی مقاصد کے لیے چھوڑے، یعنی دارالکفر میں دین پر عمل کرنا مشکل تھا تو وہ اب دارالاسلام اس لیے جا رہا ہے تاکہ اپنے دین پر صحیح طور سے عمل کر سکے۔ لیکن حقیقت میں یہ اس کی لغوی تعریف میں داخل نہیں ہے، لیکن وہ ہجرت جس کی فضیلت وارد ہوئی ہے یا جس کو ضروری قرار دیا گیا ہے اس میں یہ شرط ہے کہ ہجرت کرنے کا مقصود اور وطن چھوڑنے کا مقصود اپنے دین کو بچانا، اپنے اولاد کے دین کو بچانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرنے کا راستہ پیدا کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جاتا ہے، روزی کمانے کی غرض سے جاتا ہے تو ہجرت تو ہوئی، لیکن یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوئی، اور وہ ہجرت نہ ہوئی جس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہجرت کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں گزرا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، کہ جن لوگ ایمان بھی لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور سورہ توبہ میں ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی، تو اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے اور وہ بڑے کامیاب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہجرت کرنے میں جو مشقت انسان کو ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر بہت بڑا ہے، اور آخرت کا اجر تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ ہجرت کرنے کے نتیجے میں اگر وہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ایسے آدمی کو کشائش عطا فرماتے ہیں، کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کو عام طور سے اس کا انجام اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے وہ جیسی زندگی گزار رہا تھا، ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو مزید بہتر بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سب سے پہلے آیت کا آغاز جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ان لوگوں کو وعید سنانے کے لیے کیا ہے جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں اور اپنے دین پر صحیح عمل نہیں کر پا سکتے کیونکہ کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، بے بس ہیں ان کے آگے، اس لیے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ان کو کوئی ایسا عذر بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ وہ ہجرت کرنے سے معذور ہیں، تو ان کے اوپر وعید بیان فرمائی۔ وعید یہ بیان فرمائی کہ جب ان کے موت کا وقت آئے گا تو ان سے بڑی سخت باز پرس ہوگی،
चुनांचे फरमाया इन्नल लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया और उसी हालत में फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने आए, तो कालू, उन फरिश्तों ने कहा कि कैफ़ फीमा कुंतुम, यानी तुम किस हालत में थे। यानी ये बात पूछ की कि तुम जो अपने दीन पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए? दीन के तमाम अहकाम पर अमल करना तुम्हारे लिए जरूरी था, उसको तुमने किस वजह से छोड़ा? तो कालू, उसके जवाब में वो कहेंगे कि कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फिल अर्ज़, हम तो जमीन में बेबस बना दिए गए थे। यानी कुफ्फार ने हमें अपने दीन पर अमल करने से रोका हुआ था, अगर करते थे तो हमें वो अज़ियतों का निशाना बनाते थे, तकलीफें पहुंचाते थे। कालू, उसके जवाब में फरिश्ते कहेंगे कि अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फीहा, क्या अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? फउलाइका मावाहुम जहन्नम, यानी जब उनके वास्ते यह रास्ता खुला था कि वो दारुल कुफ्र को छोड़कर दारुल इस्लाम में जा बसते और वहां पर दीन पर अमल करने का रास्ता निकालते, तो उन्होंने उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया, तो उलाइका मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम में होगा। वसाअत मसीरा, और वो बहुत बड़ा बुरा अंजाम है। अलबत्ता यह हुक्म उन लोगों का नहीं है जो हिजरत से किसी वजह से माजूर रहे हों। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिन अर्रिजाली वन्निसाई वल्विल्दान, अलबत्ता वो बेबस मर्द, औरतें और बच्चे मुस्तस्ना हैं जो ला यस्ततीऊन हीलतन, जो हिजरत की कोई तदबीर नहीं कर सकते, वला यहतदून सबीला, और ना अपने वतन से बाहर निकलने का कोई रास्ता पाते हैं। फउलाइका असल्लाहु अन याफू अन्हुम, तो बेशक उनके बारे में पूरी उम्मीद है कि अल्लाह उनको मुआफ फरमा दे। वकान अल्लाहु अफूवन गफूरा, और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला, बहुत बख्शने वाला है। ये अल्लाह तबारक व तआला की एक ताबीर है जो कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर इस्तेमाल हुई है कि एक चीज अल्लाह तबारक व तआला ने तय की हुई होती है कि ऐसा होगा, लेकिन जब वो हमसे उस बात का जिक्र फरमाते हैं तो यकीनी अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय उम्मीद है कि अल्फाज इस्तेमाल करते, जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुंचाना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया हुआ है और तय किया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब उसका जिक्र कुरान करीम में फरमाया तो इन अल्फाज में फरमाया असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचाएगा। इसी तरह यहां पर भी जो लोग के माजूर हैं और उज़्र की वजह से हिजरत नहीं कर सके, उसके बारे में भी उम्मीद है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फउलाइका असल्लाहु अन याफू अन्हुम, पूरी उम्मीद है कि अल्लाह उनको माफ फरमा दे। लेकिन मतलब यही है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ फरमाएंगे। वकान अल्लाहु अफूवन गफूरा। फिर आगे वो बशारत भी दी गई है कि वमन यखरुज मिन बैतिही, जो शख्स अपने घर से निकले मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत करने की गरज से, सुम्मा युद्रिकुल मौत, फिर उसको मौत आ पकड़े, फक़द वक़अ अजरुहु अल्लाह, तो तब भी उसका सवाब अल्लाह के पास तय हो चुका है। वकान अल्लाहु गफूरन रहीमा, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। एक वाक़या भी रिवायात में आता है कि हज़रत खालिद इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे और उसकी गरज से मक्का मुकर्रमा से हिजरत की नियत से निकले थे, तो रास्ते में उनको सांप ने काट लिया था, जिससे उनकी वहीं पर मौत वाक़ई हो गई। तो इस आयत करीमा में
ایسے لوگوں کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے وطن سے نکل چکے تھے، بعد میں موت واقع ہوئی، تو اس لیے ان کا جو ہجرت کا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شروع میں فتح مکہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے لے کر فتح مکہ تک ہجرت کرنا مکہ کے مسلمانوں کے اوپر فرض رہا، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا فرض نہیں۔ لیکن یہ فرض نہ ہونا اسی وقت ہے جبکہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر رہ رہا ہو کہ جہاں اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ چنانچہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں مکہ مکرمہ کے رہنے والوں پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں وہ اپنے دین پر ٹھیک ٹھیک عمل کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، تو اس کے ذمہ ہجرت فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں وہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا، یعنی دین پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتا، یا خود تو عمل کرنے کے لائق ہے لیکن اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، اور اولاد کو کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر رہتے ہوئے دین سے بیدار ہو جائے گی یا دین سے دور ہو جائے گی، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی ہجرت کرنا فرض ہے، آج بھی فرض ہے کہ وہ ایسی جگہ سے ہجرت کرے، کسی ایسی جگہ پر جہاں اس کو اپنے ایمان کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو، اپنے دین کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو، اور اپنی اولاد کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ البتہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ایک دارالاسلام یعنی وہ ملک جس پر مسلمانوں کا اقتدار ہو، تو وہ بہتر ہے کسی ایسے ملک سے جس پر غیر مسلموں کا اقتدار ہے۔ لیکن اگر غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہوئے آدمی کو اپنے دین کی حفاظت کرنا کچھ مشکل نہیں ہے اور وہ اپنے دین پر کاربند رہ سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے۔ اور جس جگہ دین کو نہ بچا سکتا ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے، لیکن ظاہر ہے انہیں قیود و شرائط کے ساتھ جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے کہ آدمی ایسا کرنا اس کے لیے عملاً ممکن ہو۔ جس کے لیے عملاً ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے کہ آج کل کے حالات میں بہت سے ممالک کے اندر وہاں سے باہر نکل کر دوسرے ملک میں جانا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بہت سی قانونی پابندیاں ہوتی ہیں، تو جس شخص کو اختیار میں نہ ہو اور باہر نہ جا سکتا ہو قانونی پابندیوں کی وجہ سے، تو وہ اس حکم میں داخل ہے کہ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ وہ تدبیر نہیں پاتے اور نہ باہر نکلنے کا ان کے لیے راستہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتے ہوں دین پر عمل کرتے رہیں اور باقی کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ثواب عطا فرما دیں گے اور ان سے انشاءاللہ کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے تو اس کو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو زمین کے اندر بھی وہ مراغمن کثیرم وسعہ، وہ بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ یعنی ایک طرح سے ایک بشارت دی گئی ہے کہ آخرت کا اجر تو اپنی جگہ، لیکن دنیا کے اندر بھی ایسے شخص کو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ بہتر حالت نصیب ہوگی۔ اور تجربہ عملی یہی ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، جو شروع میں کچھ تنگی ترشی کے حالات پیش آئے، لیکن بالآخر انجام کار صحابہ کرام کی حالات معاشی وہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مکہ مکرمہ سے زیادہ بہتر ہوئے، خاص طور سے فتح خیبر کے بعد۔ اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد انسان کے معاشی حالات بھی پہلے سے بہتر ہوئے ہیں۔ اکا دکا بات
مثالیں تو اس کے خلاف ہو سکتا ہے پیش کی جا سکیں، لیکن عام طور سے حکم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے معاشی حالات میں بھی کشادگی پیدا فرماتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا، اور جہاد ہو یا ہجرت، عام طور سے ان دونوں میں انسان کو کچھ سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس سفر کے دوران آدمی کی جو مقیم ہونے کی حالت میں عادتیں ہوتی ہیں ان میں تغیر آ جاتا ہے۔ تو جب آدمی جہاد کے لیے نکلا ہو یا ہجرت کے لیے اس نے سفر اختیار کیا ہو، تو ساتھ ہی یہ بتانا منظور ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے مقصد کی خاطر جو براہ راست عبادتیں ہیں ان میں کوئی اگر کمی آ جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے تو بڑے مقصد کی خاطر اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی آگے آنے والی آیات میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی سخت حالت ہو، جہاد کی ہو یا ہجرت کے سفر کی ہو، نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ جہاد بھی بے شک ایک عبادت ہے، ہجرت کا سفر بھی بے شک ایک عبادت ہے، لیکن یہ بالواسطہ عبادتیں ہیں، اور نماز براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کو کسی بھی حالت میں نظر انداز نہیں کیا گیا، شریعت نے کسی بھی حالت میں اس کی معافی نہیں دی۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے مقصد کی خاطر اپنے اوقات لگا رہے ہیں اور اس وجہ سے اگر نمازیں قضا ہو جائیں یا نمازوں میں کوتاہی ہو جائے تو گویا ایک بڑے مقصد کے تحت اس کو گوارا کر لینا چاہیے، لیکن یہاں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ان بڑے مقاصد کے دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو نماز ہے اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں، سفر کی حالت میں، کیونکہ انسان کو عموماً مشقت کا سامنا ہوتا ہے، اس واسطے نماز کے اندر کچھ تخفیف فرما دی ہے، اس کو تھوڑا کر دیا ہے، 4 رکعتوں والی نماز 2 کر دی ہے۔ اور اگر جہاد کی حالت ہو، حالت جنگ ہو، تو اس میں جماعت کے اندر بھی بعض سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اگر ایک ہی امام کے پیچھے پورا لشکر نماز پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں ایک طرف اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم دشمن کی سرزمین میں ہیں اور دشمن ہمارے سامنے موجود ہے، کسی بھی وقت وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، لہذا کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو جن کا رخ دشمن کی طرف ہو اور دشمن کی کارروائیوں کو وہ اچھی طرح دیکھ رہے ہوں اور پہرا دے رہے ہوں، اور دوسری طرف نماز بھی ضروری ہے، تو اس کا بھی خاص طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ہے ان آیات کا پس منظر جو میں آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے، تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو. یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے. پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے. کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو. ہاں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی. پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو. بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے. اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں. اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. ان آیات کریمہ میں 3 مضامین ہیں اور تینوں کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں. پہلا مضمون یہ ہے کہ آدمی اگر سفر میں ہو تو اس کو نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، نماز کو کم کر لو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے. یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ فرمایا گیا کہ جب سفر کرو تو تمہارے لیے قصر کی اجازت ہے. اب اس سفر کتنا ہو اس کا بیان قرآن کریم نے نہیں فرمایا، لیکن احادیث اور صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں فقہاء کرام نے عام طور سے جو مدت مقرر کی ہے، سفر کی مسافت مقرر کی ہے، وہ تقریباً 48 میل کے قریب بیٹھتی ہے. تو اگر کوئی شخص اتنا سفر کرے جس میں کہ 48 میل اس کو چلنا ہو
اپنے شہر سے تو اس کے لیے سفر قصر کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ قصر کب تک کر سکتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی، لیکن احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں فقہاء کرام نے مختلف موقف اختیار کیے ہیں۔ حنفی فقہ کی روح سے اگر کوئی شخص 14 دن سے زیادہ قیام کرے گا تو پھر وہ قصر نہیں کر سکتا، اور اگر 14 دن کے اندر اندر ہے تو اس کو 15 دن سے کم ہے تو اس صورت میں وہ قصر کرتا رہے گا، اور جب تک کہ اتنی مدت تک اقامت کی نیت نہ کر لے تو اس وقت تک قصر کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے، قرآن کریم میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم پر قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جس کا ظاہری مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ قصر کرنا جائز تو ہے، واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص پوری نماز پڑھنا چاہے تو پوری نماز پڑھنے میں بھی کوئی مذاقہ نہیں، بظاہر اس کی تعبیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حنفی مسلک کے مطابق یہ تعبیر ایسی ہی ہے جیسے کہ سعی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جب ذکر فرمایا تو فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو شخص حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ صفا مروہ کے درمیان طواف کرے یعنی سعی کرے۔ تو وہاں بھی یہی تعبیر اختیار کی گئی کہ کوئی حرج نہیں، حالانکہ وہ واجب ہے، صحیح واجب ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگرچہ یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، لیکن احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ یعنی سفر کے دوران 4 رکعتوں والی نماز اگر آدمی کوئی تنہا پڑھ رہا ہو یا امامت کر رہا ہو تو اس صورت میں اس کو 2 رکعتیں پڑھنی ہوں گی، 2 سے زیادہ پڑھنا، 4 رکعت پڑھنا جائز نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ احادیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایات مروی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک روایت میں فرمایا کہ تمام غیر قصر علی نساء نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ مکمل ہیں، یہ تخفیف کے طور پر قصر نہیں بلکہ یہی مکمل ہے۔ تو اس لیے حنفی مسلک کے مطابق یہ واجب ہے کہ قصر واجب ہے، اور پورا کرنا سفر کی حالت میں جائز نہیں۔ دوسرے بات ائمہ کے ہاں پورا کرنا بھی جائز ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پورا کرنا بھی جائز ہے، اگر کوئی چاہے تو پورا کر لے اور چاہے تو 2 رکعتیں پڑھ لے۔ لیکن احادیث کی روشنی میں یہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ قصر کرنا واجب ہے۔ اب اس کو بعض حضرات نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ یہ قصر عزیمت ہے، رخصت نہیں، اور بعض حضرات نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ہے تو رخصت لیکن رخصت ایسی ہے جو قابل اسقاط نہیں، یعنی اس رخصت کو چھوڑنا جائز نہیں۔ بہرحال اس کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے تو اس رخصت کے اوپر بھی انسان کو خوش دلی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اسی قصر کے بارے میں یہ فرمایا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کرو۔ اور اس میں انسان کو کبھی یہ
الجھن نہیں ہونی چاہیے کہ میں رخصت پر عمل کر رہا ہوں، عزیمت پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے دل میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو یا الجھن پیدا ہو. اس لیے کہ یہ رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. اور ایک حدیث کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جیسے کہ عزیمت پر عمل کرنے کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں. تو اگر کبھی رخصت کا موقع آ جائے تو اس میں دل تنگی نہیں کرنی چاہیے. آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے ایک فریضہ کم کر دیا. اسی طرح اگر روزہ چھوڑنا پڑا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی شدت کی وجہ سے، تو آدمی کو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ روزہ کیوں چھوڑ دیا، بلکہ کیونکہ در حقیقت دین نام ہے اتباع کا. جس وقت جو حکم ہو اس کو پورا کیا جائے، یہی دین ہے. انسان کا اپنا شوق، اپنا ارادہ، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. لہذا انسان کو اس رخصت کو بھی اہتمام کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. پھر آگے ایک اور لفظ بڑھا ہوا ہے قصر کے سلسلے میں کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے. اس جملے کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید قصر صرف اسی حالت میں جائز ہے نماز کا جب دشمنوں سے کوئی اندیشہ ہو، اور اگر امن کی حالت ہو تو پھر قصر جائز نہیں. کیونکہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کے الفاظ قرآن کریم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈالنے کا اندیشہ ہو کافروں کی طرف سے تو پھر قصر کرنا تمہارے لیے جائز ہے. لیکن یہ اس پر تمام امت کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ شرط جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے یہ بطور واقعہ ذکر کی گئی ہے. یعنی جس وقت یہ حکم آ رہا تھا تو اس وقت میں مسلمانوں پر کچھ خوف کی حالت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خوف کی حالت کا ذکر کیا ہے ایک واقعے کے طور پر کہ اگر تمہیں دشمنوں سے پریشانی کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے راستہ رکھا ہوا ہے سفر کے اندر کہ تم سفر کرو، اور سفر کرنے کے بعد اس میں قصر بھی کرو. تو یہ ایک واقعے کا بیان ہے، کوئی باقاعدہ قید اور شرط نہیں ہے قصر کے جواز کے لیے. اور اس کے اوپر بھی حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے. بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں خفتم یفتنکم الذین کفروا کہ قصر اسی وقت میں ہے جب کہ کافروں کی طرف سے پریشان کرنے کا اندیشہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ دیا ہے تو اس صدقے کو قبول کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، اور اس پر تقریباً اجماع ہے. اس پر تمام فقہاء کرام اس پر متفق ہے کہ چاہے امن کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں اگر سفر پایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ قصر بھی جائز ہے. آگے دوسرا مضمون جو بیان فرمایا گیا ہے وہ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا ہے. جنگ کی حالت میں یہ اس وقت کا ذکر ہے جبکہ جنگ شروع نہیں ہوئی ہے ابھی، لیکن دشمن سامنے موجود ہے اور اندیشہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے. اگر جنگ شروع ہو گئی ہو تو اس کے احکام پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں، اور یہ بات ہے اس وقت کی جبکہ جنگ شروع نہیں ہوئی لیکن دشمن اور مسلمان آمنے سامنے موجود ہیں. کسی وقت بھی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے. ایسی حالت میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس بات کے لیے آدمی تیار رہے کہ اگر اچانک حملہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اور ایک روایت میں بھی ایسا آیا ہے کہ ایک مرتبہ
मुसलमान नमाज पढ़ने में मशगूल थे, तो काफिरों ने जब देखा कि ये नमाजों में मशगूल है, तो उन्होंने कहा कि पीछे से हमला कर दें। तो उन्होंने पीछे से हमला करने का इरादा किया। तो ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है कि अचानक हमला हो जाए। तो आगे आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि अगर ऐसी सूरत में एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ना सब लोग जरूरी समझते हों, तो फिर एक खास तरीका बताया गया जिसको सलातुल खौफ कहा जाता है। ये जो मैंने कहा कि अगर एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जरूरी समझते हो, ये इसलिए कहा कि अगर सब लोग इस पर मुत्तफिक हों, कभी लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए, एक लश्कर पहले कुछ एक इमाम के साथ नमाज पढ़ ले और दूसरा लश्कर पहरा देता रहे, और वो पहरा देने वाला लश्कर फिर बाद में किसी दूसरे इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले, तो उस सूरत में सलातुल खौफ की जरूरत नहीं है। उस सूरत में दोनों फरीक अपनी पूरी नमाजें पढ़ सकते हैं। लेकिन जब एक ही इमाम के पीछे पढ़नी हो, तो फिर आगे कुरान करीम ने ये बतलाया कि दो ग्रोह कर लिए जाएं, उनमें से एक ग्रोह आपके साथ नमाज पढ़े या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रकात अदा करे, और दूसरा ग्रोह दुश्मन के मुकाबिल खड़ा रहे, पहरा देता रहे। और जब वो पहला ग्रोह जब नमाज की पहली रकत पूरी कर ले, तो फिर दूसरा ग्रोह आ जाए। चुनांचे फरमाया गया इज़ा कुन्त फ़ीहिम, और पैगंबर जब तुम उनके दरमियान मौजूद हो। और इस जुमले की वजह से बाज़ हज़रात ने यह भी कहा है कि ये नमाज खौफ का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास था, क्योंकि सारे सहाबा किराम यही चाहते थे कि आप ही के पीछे नमाज पढ़ें, और बाद में ये तरीका नहीं है। लेकिन जमहूर का कौल यही है कि ये आज भी मशरू है, जबकि उस वक्त जबकि सब लोग मिलकर किसी एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हो। इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलात, जब तुम उनके दरमियान मौजूद हो इन्हें नमाज पढ़ाओ। फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक, तो मुसलमानों का एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए। वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम, और अपने हथियार साथ ले लें, यानी नमाज के दौरान भी हथियार अपने साथ रखे, जैसे तलवार है या बंदूक है, उसको लटका के अगर पढ़ सकता है नमाज तो लटका के पढ़े, ताकि अचानक अगर कुछ सूरत हाल पेश आ जाए तो वो हथियार उसके पास मौजूद हो। तो इज़ा सजदू, जब ये पहला ताइफा यानी पहला ग्रोह सजदे में चला जाए, फलयकूनु मिन वराइकुम, तो फिर ये तुमसे पीछे हो जाए, ये ग्रोह के लोग पीछे हो जाए। वलताति ताइफतुन उखरा लम युसल्लू फलयुसल्लू मअक, और फिर दूसरा ताइफा यानी दूसरा ग्रोह आ जाए जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी थी, यानी कोई रकत में शामिल नहीं थे, वो अब आपके साथ नमाज पढ़े, या दूसरी रकत वो पढ़े आपके साथ। अब इन आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के शुरू का तरीका तो बताया है कि एक ताइफा या एक ग्रोह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शामिल हो और दूसरा पहरा देता रहे। जब ये ताइफा अपनी रकत पूरी कर ले तो फिर दूसरा ताइफा या दूसरा ग्रोह आए और फिर वो हुजूर के साथ एक रकत पढ़ ले। उसके बाद आइए ये जो ग्रोह हैं अपनी दूसरी रकत का क्या करेंगे, इसका जिक्र कुरान करीम ने यहाँ नहीं किया। अहादीस में इसकी तफसील आई है और इसमें दो तरीके खास तौर पर मज़कूर हैं। एक तरीका यह है कि पहला ग्रोह जिसने एक रकत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की थी, वो एक सजदा करने के बाद अपने महाज पर चला जाए और दूसरे ताइफे को भेज दे। जब दूसरा ताइफा आकर अपनी रकत पूरी कर ले तो वो अपने महाज पर चला जाए और पहला ताइफा आकर एक रकत बतौर लाहिक पूरी कर ले। और जब ये अपनी दो रकतें पूरी कर चुके तो फिर ये महाज पर चला जाए और दूसरे ग्रोह को वापस भेज दे और वो दूसरा ग्रोह आकर बतौर मसबूक अपना
اپنی نماز ایک رکعت پوری کر لے. یہ ایک طریقہ ہے اور یہ جائز ہے، اور حنفیہ کے نزدیک یہ طریقہ افضل ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلا طائفہ جس نے ایک رکعت نماز پڑھی اپنے امام کے ساتھ، تو وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد اسی وقت اپنی ایک دوسری رکعت پوری کر لے، امام انتظار کرتا رہے. وہ اپنی رکعت پوری کر کے پھر محاذ پر جائے اور دوسرے طائفے کو بھیج دے. تو یہ پہلا طائفہ جو ہے یہ اکٹھا 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر چلا جائے، اور دوسرا طائفہ جب آئے گا تو امام اس کو ایک رکعت پڑھائے گا. تو یہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ دوسرا طائفہ بھی اسی وقت اپنی دوسری رکعت پوری کر لے گا. یہ دونوں طریقے ممکن ہیں اور دونوں طریقے جائز ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کہ وہ لوگ جب آئیں تو اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں. اور وجہ آگے بیان فرمائی وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ. البتہ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار دونوں ساتھ رکھیں، تو اگر کسی وجہ سے ہتھیاروں کو ساتھ رکھنا مشکل ہو کہ بارش ہو رہی ہے، ان کان بکم عزم، کوئی تکلیف ہو بارش کی، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو اور ہتھیاروں کو اٹھانا تمہارے لیے بیماری کی حالت میں مشکل ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تضعوا اسلحتکم، کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو. وخذوا حذرکم، لیکن اس حالت میں بھی اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو. بچاؤ کا سامان سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ آلات ہیں جن سے کسی دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے. جیسے پہلے زمانے میں تلوار اور نیزے کے سے بچنے کے لیے ڈھال ہوا کرتی تھی یا زرہ پہنی جاتی تھی، تو وہ بچاؤ کا سامان ہے. آج کے دور میں بھی جو بھی کوئی طریقہ دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کا ہوتا ہے وہ حذر میں داخل ہے. اور پھر فرمایا کہ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فاذا قضیتم الصلاۃ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو اللہ کو یاد کرتے رہو کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی. یعنی یہ نہ سمجھو کہ نماز ایک مرتبہ پڑھ لی تو بس اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حق ادا ہو گیا. بندے کا کام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، زبان سے یا دل سے. تو نماز پوری کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، جس حالت میں بھی ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں سارے بندوں کو یہ اجازت دے دی ہے کہ اپنا ذکر کسی حالت میں بھی کروا سکتے ہیں. صرف ضروری نہیں کہ ذکر کے لیے آدمی بیٹھ کر ہی ذکر کرے، بلکہ کھڑے ہوئے بھی کر سکتا ہے، چلتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے محض ذکر کے لیے وضو بھی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اتنا آسان کر دیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر ایسی اعلیٰ چیز تھی کہ اگر اس کے اوپر کتنی بھی شرطیں لگائی جاتی تو مناسب تھا کہ اللہ جل جلالہ کا ذکر ہے وہ کچھ احتیاطیں چاہتا ہے، کچھ وقار چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اتنا آسان کر دیا کہ وضو بھی ضروری نہیں، غسل بھی ضروری نہیں، کوئی جگہ بھی ضروری نہیں، کوئی حالت بھی ضروری نہیں. کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بار بار قرآن کریم جو
اس طرف توجہ دلاتا ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کرنے سے کوئی لطف آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے. ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دے، اس کے شان کمال و جلال میں، اس کی شان جمال میں حبہ برابر کمی نہیں آتی. اور ساری کائنات ذکر کرتی رہے تو اس کے شان کبریائی میں حبہ اضافہ نہیں ہوتا. وہ بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی حمید. وہ بتاتے خود قابل تعریف. ہمارے ذکر کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. لیکن ہم سے جو ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ہمارے فائدے کے لیے. کہ جب بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کے ذکر سے معمور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لیٹتے ہوئے بھی کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا. اور جتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوگا اتنا ہی انسان شیطان اور نفس کے حملوں سے بچے گا. تو وہاں تو جو پیچھے جب جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کے اندر تو ذکر ہے دشمن کے ظاہری حملوں سے بچنے کا، اس کے بچاؤ کے لیے اسلحہ، اس کے بچاؤ کے لیے بچاؤ کا سامان یہ ہے. اور جب وہاں سے چلے آئے اور نماز پوری کر لی تو اب دشمن سب سے بڑا تمہارا شیطان ہے اور خود تمہارا نفس ہے. اس نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح لیس کرو کہ ذکر اللہ کی پابندی کرو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب اطمینان کا وقت آ جائے، یعنی امن کی حالت ہو جائے، دشمن کا خطرہ دور ہو جائے، صلاۃ الخوف کی ضرورت نہ رہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قاعدے کے مطابق ادا کرو، یعنی پوری نماز ادا کرو. جس طرح کے ایک امام کے پیچھے سب لوگ پڑھیں گے، اس میں دو طائفے یا دو گروہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ نماز تو فرض ہے ہی، لیکن نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ ہے مطلوب. اسی لیے وقت کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے کہ جب تک وقت نہیں آ جائے گا اس وقت تک وہ نماز مقبول نہیں ہوگی. تیسرا مضمون ان آیات میں جو آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن کا پیچھا کرنے سے سستی نہ دکھاؤ. اس کا شان نزول بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ جنگ احد کے اندر جب اللہ تعالی نے پہلے مسلمانوں کو کچھ کسی درجے میں پیچھے ہٹنا پڑا تھا، اور بعد میں پھر اللہ